يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور انہیں اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے اور خطبے کے لیے اذان ہو چکی ہے، آواز بھی دور دور تک جا پہنچی ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا حکم ہے جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور اپنے لین دین کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنا ہے اور قرآن مجید کی اس آواز پر، پکار پر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے مسجدوں میں حاضری دینی ہے۔ تو اللہ کے لیے اٹھیے اور آ جائیے مسجدوں کی طرف، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ہوٹلوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، اللہ کے پیارے گھر میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو کائنات کے تمام گھروں سے بہترین گھر ہے۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ کائنات کے اندر زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں جو مسجد سے افضل قرار پایا ہو۔ اور کتنی بڑی سعادت ہوگی اگر ہم جمعے کے لیے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا مہمان بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کا کتنا بڑا مقام ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ہر جمعے کے لیے اور ہر نماز کے لیے جب بلاوا آئے، مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اسے اللہ راضی ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر برکتیں برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں ختم فرماتا ہے۔ یقین جانیے، نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم مسجد آتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں، ہماری مشکلیں، ہمارے گھروں پر آنے والی مصیبتیں، ہمارے بچوں پر آنے والی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم مسجدوں میں نہیں آتے، اذان سن کر اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے نہیں اٹھتے،
تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری صحت ہم سے واپس لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امن ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے اس کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں نعمت کے طور پر، اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دیر نہیں، ایک اللہ جملہ کہے گا، صرف کن فرمائے گا، ہو جا، تو وہ اللہ کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیشہ اس کا ڈر ہمارے سروں پر، ہمارے دلوں پر، ذہنوں پر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے سو اس سے بندہ بچ نہیں سکتا، اور یہ کمزور سا بندہ، یہ ضعیف سا بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ کی پکڑ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بہرحال محترم بھائیوں، آج دنیا کے اندر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، آج معاشرے کے اندر فساد بڑھتا جا رہا ہے، آج معاشرے کے اندر گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کس طرح نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور بازار اور دکانیں وہاں آپ کو رونق کے نظر آتی ہیں۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اسی طرح معاشرہ ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت جیسے قریب آئے گی، دنیا کے اندر نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے اور برے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے آج اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور خرابیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، اور ہم سے ایمان کا تقاضا اور عمل اور تقوی، یہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور مسلمان مال کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ محترم بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، اگر اللہ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی ہے یہ پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچائیں کہ بھائیوں آؤ، اللہ کی طرف آؤ، جس اللہ نے پیدا فرمایا، جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کے سامنے آ کے جھکو، اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاؤ۔ محترم بھائیوں، یہ دین کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے پہلا کام اللہ نے کیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے آپ، یہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی المغفرہ، اللہ تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف، اللہ تمہیں بلاتا ہے رحمت کی طرف، اور کہیں اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، جنت سلامتی کا گھر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا داعی ہے، اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ بندوں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ رحمت کی طرف آؤ، آ جاؤ مغفرت کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ، اور وہ سلامتی کا گھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔
یہ کتنا پاکیزہ مشن ہے کہ سب سے پہلے آغاز اللہ نے فرمایا۔ یہ کتنا اچھا پروگرام ہے کہ جس کی شروعات اللہ نے کی ہے۔ جب اللہ نے شروعات کی ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے اس دعوت کو لے کر اٹھیں۔ آج افسوس ہے اس بہترین امت نے بہترین مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو اللہ نے تمام امتوں سے افضل قرار دیا تھا، تمام امتوں کا سردار قرار دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ امت لوگوں کو دعوت دے، اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور پھر دن قیامت کے یہ گواہی دے۔ ساری امتیں انکار کریں گی۔ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی سنانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ انبیاء بتلائیں گے، انبیاء کرام اعلان فرمائیں گے ہم گئے تھے، دعوت دی تھی، لیکن امت کے لوگ ٹھکرائیں گے ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ تو پھر یہ امت گواہی دے گی۔ یہ امت آخری امت جو میں اور آپ اس میں شامل ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ شروع کی آیات اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں پر کیا ہے؟ گواہ بنائے گئے ہو، اور تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ ہم نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہی دے سکو۔ اور جب گواہ خود ہی ڈھیلا ہو جائے، اور جب گواہ خود ہی کمزور ہو جائے، اس کی گواہی کیا چلنی ہے؟ آج یہ امت کمزور بن گئی ہے، آج یہ امت ڈھیلی بن گئی ہے، آج یہ امت اس میدان میں کمزور بن گئی ہے، اپنے شرف کو کھو رہی ہے، اپنے مقام کو گرا رہی ہے، اور یہ امت اپنے اس تمغے کو اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کو یہ مقام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ امت اس پیغمبر کی امت ہے جس امت کا پیغمبر بہت بڑا داعی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور لوگوں کے لیے دعوت دینے والا بنایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز عطا فرمائے، اس میں ایک اعزاز یہ تھا وداعیا الی اللہ، اللہ نے آپ کی ذات گرامی کو داعی بنایا تھا، دعوت دینے والا بنایا تھا۔ دعوت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی بندگی کرو۔ آپ داعی بن کر آئے تھے، اور اس پوری امت کے لیے قیامت تک جتنے افراد ہیں وہ سب آپ کی امت کہلاتی ہے۔ لیکن جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ امت اجابت ہے، وہ امت اجابت، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا وہ امت اجابت نہیں، وہ امت دعوت ہے۔ اگر دعوت قبول نہیں کی، اگر اسلام نہیں لائے تو یہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے۔ تو محترم بھائیوں، میں کہہ رہا تھا دعوت کی دین کی دعوت کا فریضہ یہ میرے آپ کے کندھوں پر ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم میں سے ہر بھائی جوان ہے، بوڑھا ہے، جو اس کو دین کی سمجھ ہے اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کلمہ نصیب کیا، اللہ نے قرآن پڑھنا نصیب کیا، اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس شمع کو آگے جلائیں، اس کو روشن کریں، اس نور کو آگے پھیلائیں۔ اگر ہم نہیں پھیلاتے ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے
ایک امت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو حکم کرے، خیر کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہے، ایک آیت کا علم ہے، اس سے بھی آگے پہنچاؤ، اس میں بخیلی نہ کرو، اس میں کنجوسی نہ کرو، سخاوت کرو، اس کے آگے پہنچاؤ۔ کیا مراد ہے؟ چھوٹا سا دین کا مسئلہ آپ کو آتا ہے، ایک حدیث بھی آپ کو آتی ہے، اس کو آگے پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے، اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج جو دنیا کی مصروفیت ہے، آج جو دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے، ہم نے دین کی دعوت کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی ہے کہ یہ بھی کوئی ہمارا سبق تھا، یہ بھی کوئی ہمارا فریضہ تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کمانا یہ میری ذمہ داری ہے، دکانداری کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، کھیتی باڑی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور مزدوری کے لیے جانا یہ میری ذمہ داری ہے، دین کی دعوت دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام، دنیا کے کام، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، صبح سے شام تک، حتیٰ کہ رات، آدھی رات تک کریں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دین کی دعوت یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، اب انبیاء کا کام کون کرے گا؟ انبیاء کے بعد امت کی ذمہ داری ہے، اور امت میں جو عالم ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، ان کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، والد فوت ہو جاتا ہے، اس کے بڑے بیٹے پر ذمہ داری آتی ہے، اس کی پگڑی، ہمارے ہاں جیسے گاؤں دیہات میں رواج ہوتا ہے، والد کی پگڑی بڑے بیٹے کو پہنائی جاتی ہے، یہ باپ کا جان نشین ہے، اب یہ بڑا ہے۔ تو انبیاء کرام کی وراثت کیا ہے؟ یہ علم، دین کی دعوت اور یہ اللہ کی طرف بلانا، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اور انبیاء کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس، عام لوگ، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ساتھ دست و بازو بن جائیں، علماء کے ساتھ تعاون کریں، علماء کے ساتھ جو ان سے ہو سکتا ہے اپنا ٹائم دیں، اپنی قربانی دیں، وہ یہ دین کا کام کریں۔ آج افسوس ہے ہم نے اس فریضے کو بھلا دیا ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ، ہمارے بھائی، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ شیطان کی دعوت قبول کر رہے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے، جو اللہ کی دعوت ہے، انبیاء کی دعوت ہے، اس کے مقابلے میں شیطان کی دعوت بھی ہے۔ شیطان بھی ڈٹا ہوا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان بھی دعوت دے رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے مقابلے میں شیطان بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ شیطان اپنی غلط دعوت دے رہا ہے، شیطان اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ والے اللہ کی دعوت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ شیطان مردود اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کی دعوت کے اندر روڑے ڈال رہا ہے، اللہ کی دعوت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بڑی بڑی کوشش کر رہا ہے، بندوں پر زور لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے بندے خاموش بیٹھے ہیں، اللہ کے بندے خاموش ہیں، یہ سمجھتے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، آپ نے بھائیوں کو دعوت دی کہ نہیں دی، اس دین کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جو ہماری مسجد ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ اس کو دین کا مرکز بنائے۔ جو مسجدیں ہیں یہ دین کے مراکز ہیں، یہ مسجدیں بن جاتی ہیں۔ اگر ان مسجدوں میں اہل محلہ، اڑوس پڑوس کے لوگ نہیں آتے تو یہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے۔
یہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے، یہ لوگ نماز پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ وہاں تک گئے، آپ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ چل کر گئے، ان کو دعوت دی، بھائی یہ مسجد ہے، آپ پڑوس میں رہتے ہیں، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، کیا ناراضگی ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ کبھی ہم گئے، اگر وہ نماز پہ نہیں آتے تو ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا کہ آپ لوگ مسجد میں جاتے ہو، آپ کے محلے والے بھائی، آپ کے پڑوس کے بھائی مسجد میں نہیں آتے۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے تک نیک ہیں، ہم اپنے تک دیندار ہیں، بس یہی کافی ہے۔ نہیں نہیں محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نیک کیسے بنے، ہم دیندار کیسے بنے؟ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوا، اور پھر ہمارے بھائیوں نے محنتیں کی ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے اخلاص تھا، ان کی محنتیں تھی، اللہ نے ہمیں یہ دین کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، پیشانی ٹکاتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی محنتیں ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے یہ انبیاء کا کام تھا، ہماری ذمہ داری نہیں۔ محترم بھائیوں، ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہمارے بھائی نماز پہ نہیں آتے، جو ہمارے بھائی دین پر نہیں ہیں، نیکیاں نہیں کر رہے، اللہ کو نہیں پہچان رہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں جانا چاہیے، بھائیوں سے ملنا چاہیے۔ اگر شادی ہو ہم دعوت دیتے ہیں، ولیمہ ہو ہم دعوت دیتے ہیں، بچے کا عقیقہ ہو، گھر میں کوئی خوشی ہو، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن دین کی دعوت نہیں دیتے۔ لیکن دین کی دعوت کے لیے ہم شرماتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ کیا محترم بھائیوں، جو انبیاء کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا، کیا آج ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے؟ انبیاء کراموں کو پتھر مارے گئے، آج ہمیں پتھر مارنے والا کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے آج حالات ایسے نہیں ہیں ہمیں کوئی پتھر مار کے بھگا دے کہ میرے پاس نہیں آؤ، نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا میری مرضی ہے، کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ اور انبیاء کرام کو مارا گیا، ان کے مقدس خون کو بہایا گیا۔ وہ انبیاء کرام اللہ کے پیارے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے سے زیادہ مقدس سمجھا کہ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر کوئی پتھر برستے ہیں تو گوارا ہے، اگر ہمارا خون بہتا ہے تو ہمیں گوارا ہے، اگر ہمارے راستے بند ہوتے ہیں تو ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ آج نہ ہمیں کوئی پتھر مارتا ہے، آج نہ ہمیں کوئی زخمی کرتا ہے، ہم پھر بھی ڈرتے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ پیار محبت سے دعوت دیں، پیار محبت سے دعوت دیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دن قیامت کے ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے دنیا سے جا رہے ہیں، آج جو ہمارے بھائی ان کو کلمہ نہیں آتا، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، اس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر فکر ہوگی تو ہم ضرور نکلیں گے، دعوت دیں گے۔ اگر میں نمازی بنا ہوں، اوروں کو بھی نمازی بناؤں، اگر میں دیندار ہوں، اوروں کو بھی دیندار بناؤں، اگر اللہ نے مجھے جہنم سے بچانے کے لیے یہ راستہ عطا فرمایا ہے، میں اوروں کے لیے بھی کوشش کروں۔ محترم بھائیوں، اللہ مجھے آپ کو سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ یقینی بات یہ ہے، مجھ سمیت ہم سب اس دعوت کے میدان میں بہت ہی پیچھے رہ چکے ہیں، ہم بہت ہی غافل ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا منصب ہے، یہ دین کی دعوت کے لیے نکلنا، کسی کو دعوت دینے کے لیے جانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ آپ کسی کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے، بات نہیں سنی یا سخت جملے کہہ دیے تو آپ یہ نہ سمجھے میری بے عزتی ہو گئی، بلکہ آپ یہ سمجھیں میں نے اللہ کے نمائندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے گیا تھا۔ اگر وہ نہیں آیا تو نہیں آیا، لیکن میرا اجر لکھا جائے گا، میرا ثواب لکھا جائے گا۔
اللہ کا نمائندہ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے جس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام وہ نکلے تھے دعوت کے میدان میں۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ دیکھیں، مکہ مدینہ سے نکلے کہاں تک گئے ہیں۔ یہ بلوچستان کے اندر تاریخ کہتی ہے 5 صحابہ کی قبریں ہیں۔ پنجگور کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، پنجگور کا علاقہ، وہاں 5 صحابہ کرام دفن ہے۔ کہاں سے صحابہ نکلے تھے؟ مکہ سے، مدینہ سے کہاں پہنچے۔ کسی کو یمن بھیجا جا رہا ہے، کسی کو شام بھیجا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اگر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو صرف یہ نہیں اللہ کی پکڑ آئے گی تو برے لوگ پکڑ میں آئیں گے، نہیں بلکہ نیک لوگ بھی آئیں گے۔ اللہ کی جو پکڑ آتی ہے تو پورے معاشرے پر آتی ہے، اس میں نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے پیاری مثال دے کے سمجھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مثال یوں سمجھیے، کچھ آدمی سفر کرنا چاہتے ہیں، سمندری سفر ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور کشتی 2 منزلہ ہے، نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ اب قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی، جس کا نام نیچے نکلے گا وہ نیچے کی منزل میں سوار ہوگا، جس کا نام اوپر کی منزل میں نکلے گا اوپر کی منزل میں سفر کرے گا۔ کہتے ہیں قرآن اندازی کی جاتی ہے، آدھے مسافر اوپر کی منزل میں، آدھے مسافر نیچے کی منزل میں۔ پر آپ فرماتے ہیں نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر کی منزل میں جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے آتے ہیں۔ ان کے پانی نکالنے سے، پانی لے آنے سے پانی گرتا ہے، پانی گرتا ہے، فرش خراب ہوتا ہے۔ اوپر والے جو بھائی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ بار بار آتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں۔ نیچے والوں میں ایک آدمی کیا کرتا ہے، کشتی کو نیچے سے سوراخ کرتا ہے، اس کی لکڑی کو توڑتا ہے، آواز آتی ہے، اوپر کے لوگ نیچے آتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم بار بار آتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس نہیں آئے، یہاں سے سوراخ کر کے یہاں سے پانی لیتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر یہ سارے لوگ اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو سارے ڈوب جائیں گے۔ یہ نہیں کہ خالی نیچے والے ڈوبیں گے، پوری کشتی ڈوبے گی، نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ نہیں روکیں گے سب کی جان جائے گی، اگر ہاتھ روک لیا، کشتی میں سوراخ ہونے نہیں دیا تو دونوں بچ جائیں گے۔ تو آپ نے مثال دے کے بتایا کہ معاشرے کے اندر اگر برائی کو نہ روکا جائے، لوگوں کے ہاتھ کو نہ روکا جائے تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے برائی کو روکنا چاہیے، برائی کی روک تھام ہونی چاہیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ نیکی کو روکا جا رہا ہے، اچھائیوں کو روکا جا رہا ہے، اور برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے، علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ وہ نہیں شرماتے لیکن ہم شرماتے ہیں۔ تو یہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کندھوں پر یہ ڈالی گئی ہے۔ اگر ہم نے حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے، جیسے صحابہ کرام نے دعوت دی، کئی افراد اسلام قبول کر چکے، کئی افراد دعوت پہ مسلمان بن گئے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ اس نے میرے دین کی ذمہ داری ادا کر دی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب کے سامنے لاکھوں کا مجمع تھا صحابہ کرام کا، آپ نے سب سے فرمایا کہ کیا میں نے آپ تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں آپ نے دین پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کو گواہ بنا کر، نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کر کا فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، میں نے دین کو ادا کر دیا، دعوت ان تک پہنچا دی۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ میں ہاتھ کھڑا کر سکتا ہوں کہ میں نے پورے محلے میں، پوری دھابے جی کے علاقے میں گیا ہوں، سب تک دعوت پہنچا دی ہے، اب ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں 2-3 گھروں تک نہیں گیا ہوں گا، پورا علاقہ تو دور کی بات ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ مکے کے اندر، مدینہ کے اندر گرد و نواح میں چل کر، دن میں رات میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، دعائیں کر کے دعوت پہنچائی اور اللہ کو گواہ بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہاں آپ نے میری دعوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم بھائیوں کو دعوت دیں۔ بھائیوں کو نہیں پتہ دین کسے کہتے ہیں، بھائیوں کو نہیں پتہ اللہ کا فرض کیا ہے۔ آج ایسے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم انہیں قریب کریں، انہیں دعوت دیں، ٹائم نکالیں، ان کے پاس جائیں، ان کو اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کا دین بتلائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس اللہ کا تقاضا ہے میرے دین پہ چلو، اس اللہ کا تقاضا ہے کہ میرے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، اس اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے بن کر رہو۔ وگرنہ پھر یہ قرآن کی آیت ہمیں ڈراتی ہے۔ قرآن کی جو سورہ عصر کی شروع کی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ زمانے کی قسم انسانیت خسارے کے اندر ہے، انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ ہم کہیں گے خسارہ کیسے ہے؟ اس امت نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس امت نے بڑی بلڈنگیں بنا لی، اس امت نے بڑے پلازے بنا دیے، اس امت نے بڑے جہاز بنا دیے، اس امت نے بڑی ٹرینیں چلا دی۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے کے اندر ہے، انسانیت نقصان کے اندر ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور قبر میں جائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ انسان نے کیا خسارہ کیا، انسان کے ساتھ کیا نقصان ہوا، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ تو محترم بھائیوں، میں آپ سب خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تاکہ ہم یہ فریضہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور اگر ہم خاموش رہے، زبان نہیں نکالیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے اور شرمائیں گے، تو کہیں یہ ہمارا شرم، ہماری حیا ہمیں لے نہ ڈوبے، کہیں ہمیں ڈوب کر نہ لے جائے۔ تو باہر کے جتنا کچھ کہا جائے کم ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر، صحیح احادیث کے اندر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اگر کوئی یہودی بیمار ہوتا تھا اس کے پاس بھی جاتے تھے، کہیں مر نہ جائے، اس تک دعوت نہ پہنچے، اسی حال میں چلا جائے۔ یہودی کا بیٹا خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس آتا تھا، بیمار ہوا، اس کے پاس آپ گئے، عیادت کی، جا کے اس کو دین کی دعوت دی۔ اپنے والد کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کا والد کہتا ہے کہ نبی کی بات کو مان لے۔ وہ یہودی کا بیٹا مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے بیٹے کو آخر میں جہنم سے بچا لیا۔ جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا، ساری زندگی اس نے گناہ کیے اور کوئی عمل نہیں کیا، لیکن مرنے سے کچھ دیر پہلے اس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ جنتی بن گیا۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ تو کسی کو ہدایت مل جائے ہمارا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہم تو فتوے لگاتے ہیں فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنم میں جائے گا، ہمیں تو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں تو جنتی بنانا چاہیے، ہم تو جہنم بنا رہے ہیں، ہم تو جہنم بنا رہے ہیں، جہنمی کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ یہ نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ محترم بھائیوں، آخری بات یہ، اگر ہم یہ دعوت دیتے رہیں گے تو یہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے 5 بندوں کی اصلاح کی، 5 بھائیوں کو نمازی بنایا، آپ دنیا سے چلے گئے، یہ 5 بھائی نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ 50 بھائیوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، وہ قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، 50 بھائیوں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو باہر کیف یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، مرد ہیں، خواتین ہیں، مرد مردوں میں کام کریں دعوت کا، خواتین خواتین میں دعوت کا کام کریں۔ جس سے ہم
اپنا روزگار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اسی طرح یہ دعوت دین بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے روزگار کرنا، دکانداری کرنا، اور یہ ذمہ داری نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ جو کچھ کہا مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے لیے چن لے، اللہ ہمارے دلوں کو جھکا دے اس کی طرف، تاکہ اس میدان میں ہم آئیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکے۔ بہت ضرورت ہے دین کی دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی ہمارا ساتھی بنائے، تاکہ یہ پروگرام بھی کریں، یہ خطبات بھی ہوتے رہیں، درس بھی ہوتے رہیں، لوگوں کے پاس چل کر جانا بھی ہو اور دین کی دعوت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔